دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اب جمعے کا دن جو ہے وہ خاص درود پاک پڑھنے کا دن ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ اور دنوں کا درود مجھ تک فرشتے پہنچاتے ہیں اور جمعے کا درود بنفس نفیس خود سماعت کرتا ہوں۔ یعنی جمعے کے دن ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، بیچ میں کوئی نہیں ہے، میں درود پڑھ رہا ہوں اور نبی پاک سماعت فرما رہے ہیں۔ تو بتاؤ نا جمعے کے دن کتنے درود پاک پڑھنے چاہیے؟ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعے کا دن یہ کوئی عام دن نہیں ہے، اٹس ناٹ این آرڈنری ڈے۔ پورا ہفتے میں الگ الگ دن آتے ہیں مگر جمعے کا دن یہ دنوں کا سردار ہے، سید الایام کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں جمعے کے دن کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا کہ جمعے کے دن کی فضیلت اور مقام کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک میں ایک پوری سورت سورہ جمعہ کے نام سے نازل کی گئی۔ قرآن میں کسی بات کا ذکر آ جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے، مگر کسی کے لیے پوری سورت کو نازل کر دینا، اس سے پتہ چلنا چاہیے کہ وہ دن یا وہ بات کتنی اہم ہے۔ تو قرآن میں پوری سورہ جمعہ نازل کی گئی ہے اور ہم جمعہ کے دن کو بعض اوقات بڑا آرڈنری گزارتے ہیں، بڑا نارمل گزارتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں تو پہلے سرکاری طور پہ جمعہ چھٹی تھی، اب بھی وہ دنیا کے کئی مسلم ملکوں میں چھٹی ہے، لیکن یہ جمعہ کی چھٹی کیوں رکھی گئی تھی؟ سونے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، بلکہ جمعہ کے دن اہتمام کے ساتھ، تیاری کے ساتھ جمعہ ادا کیا جائے، اس دن خوب عبادتیں کی جائے۔ مگر بدقسمتی سے کہتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن میں دنیا میں کئی ملکوں میں گیا ہوں، پاکستان کے شہروں میں بھی جاتا ہوں، جہاں جہاں جمعے کی چھٹی ہے نا، بدقسمتی سے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا کہ وہاں جمعرات کی رات زیادہ گناہ ہوتے ہیں، جمعے کے دن زیادہ گناہ ہوتے ہیں، پورے ہفتے سے زیادہ گناہ جمعے کے دن ہوتے ہیں، کیونکہ چھٹی کا دن ہوتا ہے۔ چھٹی تھی عبادت کے لیے، چھٹی تھی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، درود پاک پڑھنے کے لیے، جمعے کے لیے جلدی آنے کے لیے، مگر ہوا یہ کہ چھٹی مل گئی تو اب جو پورے ہفتے میں غلط کام نہیں کر سکے وہ ان دنوں میں کرنا ہے۔ تو ایسا نہ کریں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں چونکہ اس دن کا شرف اور بزرگی زیادہ ہے، اس لیے جمعے کے دن کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے، یہ ملٹی پلائی بائی 70 ہو جاتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ چونکہ اس دن کا اکرام زیادہ ہے، ادب زیادہ ہے، تو اس دن اگر کوئی گناہ کیا جائے تو اس کا گناہ بھی ملٹی پلائی بائی 70 ہو جاتا ہے۔ تو شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات اور جمعے کا دن یہ نیکیاں کرنی ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے کرنی ہے، زیادہ کرنی ہے، اور گناہ سے عام دنوں سے زیادہ بچنا ہے کہ کہیں جمعے کو گناہ ہو گیا تو پھر ملٹی پلائی بائی 70 گنا زیادہ ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو جمعے کے دن ایک دو اور بڑے کمال کے کام کرنے والے ہیں، کوشش کیا کریں کہ ہر جمعے کو وہ بھی کر لیا کریں۔ اور وہ کیا ہے کہ ہمیں جمعہ کے دن اگر والدین ہیں تو ان کا ادب کریں، ان کی دست بوسی کریں، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی قبر پر جائیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ دونوں یا کسی ایک کی قبر پر ہر جمعے کے دن زیارت کو حاضر ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے گا۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں جو شخص روز جمعہ اپنے والدین یا ایک کی قبر کی زیارت کرے، اس کے پاس یاسین شریف پڑھے، اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ یار ماں باپ بھی کمال کی ہستیاں ہیں، زندگی میں محبت سے دیکھو تو حج کا ثواب، قبر پہ جاؤ تو بخشش ہو جاتی ہے۔ کیسی ہستیاں ہیں، پھر بھی لوگ قدر نہیں کرتے۔
تو جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ پیار سے پیش آئیں، محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے تو خدمت کا ثواب کتنا ہوگا؟ جو پیر دباتے ہیں، جو کھانا کھلاتے ہیں، جو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، جو ان کی ضروریات پوری کرتے، اس کا اجر کتنا ہوگا؟ یہ تو صرف محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب فرمایا۔ اور جب چلے جائیں ماں باپ تو انہیں بھولنا نہیں ہے، اپنی دعاؤں میں، ایصال ثواب میں، ہو سکے ہر جمعے ان کی قبر پر جائیں، سورہ یاسین پڑھیں۔ اسی طرح ایک اور تلاوت آپ نے کرنی ہے جن کے لیے ممکن ہو، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص روز جمعہ سورہ کہف پڑھے اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان نور روشن ہوگا۔ تو سورہ کہف سبحان اللہ یہ 15ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، 16ویں پارے تک جاتی ہے، تو اس کو ضرور پڑھا کریں اور اس جمعے کے دن برکتیں لوٹا کریں۔ تو بہرحال میں چند باتیں آج مبارک دن کے حوالے سے عرض کی ہیں۔ اب یہ نیت کر لیں کہ جمعے کے دن کو عام دنوں کی طرح نہیں، انشاءاللہ خوب نیکیوں میں اور عبادت میں گزاریں گے۔ جمعے سے پہلے جو رات آتی ہے جمعرات، یہ بڑی مبارک رات ہے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ شب جمعہ یعنی جمعرات کو مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ جمعرات کو تیار ہو جاتا ہے، تگڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی مغرب ہونی ہے، شب جمعہ شروع ہو جائے گی، اب جمعے کی مغرب تک میں نے تلاش کر کر کے نیکیاں کرنی ہیں۔ کسی کو ٹینشن نہیں ہے۔ جمعے کی نماز میں ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں جو جلدی آ جاتے ہیں، ورنہ کئی آتے ہی آخری وقت میں، جب امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو ایسا نہ کریں، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، یہ رحمت ہے، اور اس دن کا بڑا مقام ہے۔ جمعے کو اسپیشل کیا کام کرنا ہے، سبحان اللہ۔ یاد رہے کہ جمعہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 500 جمعے ادا فرمائے، اور جمعے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص 3 جمعہ کی نماز سستی کے سبب چھوڑ دے تو اللہ پاک اس کے دل پر مہر کر دے گا۔ تو ویسے کوئی نماز نہیں چھوڑنی ہے، مگر جمعے کی تاکید زیادہ ہے۔ جمعہ فرض عین ہے، اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ تاکیدی یعنی مؤکد ہے، اور اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑا اہم دن، بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے۔ اور اسی طرح سبحان اللہ ایک اور کام ہے جمعے والے دن کرنے والا، اور وہ کیا ہے؟ امامہ شریف پہننا۔ پورا ہفتہ پہنے، ہر نماز میں پہنے، سبحان اللہ۔ اگر نہیں پہن سکتے تو ایٹ لیسٹ جمعے کو پہن لیا کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جمعہ کا دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ دیکھیں ہماری کیا تمنا ہوتی ہے کہ یار کوئی بڑے عالم صاحب، کوئی بڑی نیک ہستی سے ملاقات ہو جائے اور میں اپنے دعا کروا لوں۔ ایسا ہی ہے نا، جمعے کو امامہ پہن لو، فرشتے تمہارے واسطے دعا کرتے رہیں گے۔ حدیث پاک ہے نا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے، اللہ رحمت بھیج رہا ہوگا، فرشتے دعائیں کر رہے ہوں گے، تو کم از کم جمعے والے دن تو آپ امامہ پہنے نا، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں لوٹیں گے۔ ایک اور کام جمعے کے دن وہ یہ ہے کہ اپنے ناخن تراشے۔ جو اگر ناخن بڑھ گئے ہیں اتنے، 40 دن کے اندر اندر کاٹ لینے چاہیے، اس سے اوپر نہیں جانے چاہیے، لیکن جب بھی کاٹنے ہوں تو کوشش کریں کہ فرائیڈے کو کاٹیں، جمعے کے دن کاٹیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا ہے نا کمال کا دن، کتنی ساری باتیں ہیں۔ اچھا پھر جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے ایک خاص وقت ہے، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اچھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفیق بھی ہیں نا، مہربان بھی ہیں، اشارہ بھی دے دیا۔ تو علماء نے مختلف حدیثوں سے جو نتیجہ نکالا وہ یہ ہے کہ 2 وقت ہیں، جن میں سے ایک وقت وہ ہے غروب آفتاب سے پہلے۔ جمعے کو جب آخری وقت آ جائے نا، مغرب سے 10-15 منٹ باقی ہوں، تو کوشش کریں، اول تو آپ اگر گھر پہ ہیں سب سے بیسٹ تو یہ ہے کہ عصر سے مغرب کا وقت مسجد میں گزار لیا کریں۔ اب یہ جو خاص آخری 10-12 منٹ ہے نا مغرب سے پہلے جمعے کے دن، وہ خوب دعاؤں میں گزاریں، تو انشاءاللہ یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اچھا اب ایک اور بڑی کمال کی بات جمعے کے دن، اب میں اگر آپ سے کہوں
کہ جناب کون ہے جو ہر جمعے 2 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے؟ ہر جمعے، اس کا مطلب اگر 4 جمعے مہینے میں ہیں تو 8 لاکھ روپے ماہانہ، اور 5 جمعے بھی کبھی کبھی ہو جاتے ہیں تو 10 لاکھ روپے ماہانہ. ارے بھائی وہ بھی صدقہ، زکوٰۃ بھی نہیں ہے تو کتنے پیسے چاہیے بھائی؟ اور سبحان اللہ، اور اگر 52 جمعے ہیں تو حساب کر لو صدقہ کرنے کا ثواب کتنا بڑا صدقہ ہو گیا. آپ جتنے ہیں نا سارے یہ ثواب کما سکتے ہیں. اور سچی بات بتاؤں، آج آپ میں سے بہت ساروں نے ثواب کما بھی لیا ہے. دیکھو میرے اللہ کی شان، کیسی مہربانی ہے ہم پر. کچھ 1 روپیہ جیب سے نکالا نہیں ہے، ویسے تھوڑے بہت دیا کرو جب مسجد کا چندہ ہوتا ہو، لیکن پھر بھی آپ نے، کئی لوگوں نے، سب نے نہیں، کچھ نے اس سے کم کمایا. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کیا ہو. 2-2.5 لاکھ کا تو اونٹ آتا ہے نا، 2.5-3 کا آتا ہے، امام صاحب فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو 2.5-3 لاکھ کا صدقہ ہو گیا صرف پہلے آنے پر. تو پہلی دوسری صفوں والوں تمہیں مبارک ہو. آقا فرماتے اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کی راہ میں گائے صدقہ کیا، پھر ایسا ہے جیسے اس نے بکری صدقہ کی، پھر ایسا ہے جیسا اس نے مرغی صدقہ کی، پھر ایسا ہے جیسے اس نے انڈا صدقہ کیا. آپ دیکھ رہے ثواب کم ہوتا جا رہا ہے. اور کیوں کم ہوتا جا رہا ہے؟ جتنا دیر سے آ رہا ہے اتنا ثواب کم ہوتا جا رہا ہے، جتنا پہلے آ رہا ہے اتنا ثواب بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر نبی پاک فرماتے، سنو سبحان اللہ، ہم جو مسجد میں آئے نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندہ جب جمعے کے لیے مسجد میں آتا ہے تو فرشتے دروازے پر کھڑے ہو کر آنے والے کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں. آپ بڑی بڑی میٹنگز میں گئے ہوں گے، بڑی بڑی جناب اگر کسی سیمینار میں جائے تو پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ باہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور آنے والے کا نام لکھتے ہیں. صاحب آپ کہاں سے آئے، آپ کا نام کیا ہے؟ اللہ کے گھر کا پروٹوکول دیکھیں کہ ہر جمعے فرشتے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اور آنے والے کا نام لکھتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو فرشتے بھی اپنا رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ بھی آگے خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں. تو اب جو خطبہ شروع ہونے کے بعد آ رہا ہے اس کی انٹری نہیں ہو رہی ہے، فرشتوں کی رجسٹر میں اس کا نام نہیں جا رہا. تو جلدی آنا ہے اور ہر جمعے اتنی بڑی نیکی حاصل کرنی ہے. اچھا، اب بات تو آپ نے سن لی، مگر میں آپ کے تھوڑے سے دل کے دروازے پر دستک دے دیتا ہوں، کیونکہ اس میں بھی اتنا شوق کئیوں کو پیدا نہیں ہوا ہوگا. لیکن اگر امام صاحب آج یہ اعلان کر دیں کہ جناب اگلے جمعے سے پہلی 2 صفوں والوں کو 20-20 ہزار روپے ملیں گے، بعد والی 2 صفوں والوں کو 10-10 ہزار ملیں گے، اس کے بعد کی 2 صفوں والوں کو 5,000 ملیں گے، اور پھر 2 صفوں والوں کو 1,000 ملیں گے. ہوں کیا ہوئے گا؟ مسجد میں میرا خیال ہے دروازہ کھلنے سے پہلے لوگ باہر کھڑے ہوں گے، لائن لگی ہوئی ہوگی صبح 10 بجے سے کہ دروازہ کب کھلے تو پہلی 2 صفحے تو اسی بک کر لیں. اب مجھے بتاؤ یار، دنیا کے 15-20 ہزار روپے کے لیے لائن لگ جائے. میرے نبی کے سچے وعدے ہیں کہ جو پہلے آتا ہے اس کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو ہم کیوں نہ یہ ثواب کمائیں، ہم کیوں مطلب سستی کریں؟ یعنی میں صحابہ کرام کی جب سیرت کو پڑھیں رشک آتا ہے یار. انہیں ان کے بارے میں پڑھ کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ پڑھا کرو. آپ ذو النورین، آپ نے نبی پاک سے قطعی جنتی ہونے کی سند حاصل کر لی ہے، مگر تھوڑی پنجابی میں کہتے ہیں ان کا دل رجدا ہی نہیں تھا نیکیوں سے. وہ جب ان کو نیکی کا موقع ملتا جب جا کے نیکی کرتے، جب موقع ملتا جب بس پتہ چلنے کی دیر ہوتی. سیدنا عثمان غنی صرف نہیں، سارے صحابہ. حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام محفل جمی ہوئی ہے، پیارے آقا فرماتے کون ہے جس نے آج مریض کی عیادت کی؟ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، حضور میں نے مریض کی عیادت کی. کون ہے جس نے آج روزہ رکھا؟ آپ کھڑے ہو گئے، حضور میں نے آج روزہ رکھا. کون ہے آج جس نے صدقہ کیا؟ وہ کہتے حضور میں صدقہ بھی کیا. یعنی وہ نبی پاک جو اعلان فرماتے کہ کہتے حضور میں نے یہ کام کیا. آقا فرماتے جس میں یہ ساری عادتیں ہوں جنت میں داخل ہو جائے گا. یعنی کیوں؟ مطلب ایک نیکی ہو گئی، ویسے ہی قطعی جنتی ہیں، پیارے آقا کے ساتھی ہیں، مگر ہر نیکی کرنی ہے. اور ہم اتنے گناہگار ہیں پھر بھی نیکی کا موقع ملے اس میں سستی کرنی ہے. کتنا فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان ہے. اب میں آپ کو ایک کمال کی حدیث سناتا ہوں. آئے ہائے، کبھی زندگی میں ایک جمعہ ایسا ضرور کر لینا.
اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو کوئی شخص، حدیث پاک کا مضمون ہے، جمعہ کے دن یہ 5 کام کر لے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ارے کام بعد میں سننا، پہلے نیت کر لو ایک بار تو کرو، جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب سنو وہ 5 کام کیا، بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی شخص جمعہ پڑھے، روزہ رکھے، مریض کی عیادت کرے، جنازے میں شرکت کرے اور نکاح میں شرکت کرے، یعنی ایک ہی دن میں کوئی یہ 5 کام کر لے، نبی پاک فرماتے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے نا مزے کی بات۔ اب آپ کہیں یار بھی ہے تو تھوڑا سا مشکل، کہاں سے جنازہ ڈھونڈوں گا، کہاں سے نکاح ڈھونڈوں گا؟ پھر دل کے دروازے پر دستک دیتا ہوں، جو کوئی شخص جمعے کے دن یہ 5 کام کرے اس کو 5 لاکھ روپے ملیں گے، جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کبھی تو کوشش کرے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ دعوت اسلامی کے ایک مبلغ ہیں، انہوں نے یہ حدیث جمعے میں کہیں بیان کی، کرتے رہتے ہیں۔ ایک دن سوچنے لگے یار کئی بار بیان کی ہے، خود بھی تو عمل کرو ہیں۔ تو فیضان مدینہ میں انہوں نے نکاح پڑھانا تھا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے خود ہی پڑھانا تھا نکاح۔ تو انہوں نے سوچا یار روزہ رکھ لیتا ہوں، جمعہ پڑھوں گا، 2 ہو گئے کام۔ نکاح خود ہی پڑھانا ہے تو نکاح میں شرکت ہو جائے گی۔ ہمارے فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں ڈسپینسری بنی ہوئی ہے تو مریض بھی ادھر ہی ہوتے ہیں، کا چوتھا کام بھی ہو جائے گا، ایک جنازہ ہی تو ڈھونڈنا ہے۔ تو انہوں نے روزہ رکھا، جمعہ پڑھا، نکاح پڑھایا، مریض کی عیادت بھی کر لی، اور 4-6 لوگوں کو رات سے فون کیا کہ یار کہیں جو ہے وہ جنازہ ہو تو ضرور بتائیے گا۔ اچھا لوگ حیران، ویسے حضرت کو جنازے کے لیے بلاتے ہیں تو مشکل سے آتے ہیں، آج خود ہی جنازہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو بہرحال میسج کیے 4-6 دوستوں کو، تو جنازے کی اطلاع نہیں آئی۔ اب فیضان مدینہ میں بھی آپ کی طرح ماشاءاللہ جمعہ تھوڑا لیٹ ہوتا ہے نا، تو وہاں بھی 3:30 بجے جمعہ ہوتا ہے۔ اب وہ جمعے سے فارغ ہو گئے، عصر کا وقت قریب آنے لگا، ٹینشن میں یار یا اللہ 4 کام ہو گئے، ایک رہ گیا، کوئی کرم کر دے۔ تو ہوا یہ کہ ان کو فون آیا، کراچی میں جو گئے ان کو پتا ہے، خارا در کا علاقہ، دعوت اسلامی شروع بھی وہیں سے ہوئی ہے، تو وہ فیضان مدینہ سے تقریباً 20 کلومیٹر دور ہے۔ تو ان کو تقریباً عصر سے 15 منٹ پہلے فون آیا کہ ایک جنازہ ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، عصر کی نماز میں وہاں پر اگر آپ پہنچ سکتے تو پہنچے۔ انہوں نے کہا میں گاڑی دوڑائی، انہوں نے وہ گاڑی دوڑا کر وہاں پہنچے، تو جیسے ہی مسجد پہ پہنچے تو عصر کی جماعت ختم ہو چکی تھی، لوگ باہر نکل رہے تھے، باہر ہی جنازہ پڑا ہوا تھا۔ تو وہ اسلام میں جا کے جنازے کے آگے کھڑے ہو گئے کہ پہلے جنازہ پڑھ لوں پھر عصر پڑھ لوں گا۔ اچھا وہ مشہور ہیں، لوگ جانتے ہیں ان کو۔ تو وہ جنازے کے پاس کھڑے تھے تو ساری مسجد کے لوگ نکل کر حیران کہ گلیوں کے اندر چھوٹی سی مسجد، اس کے جنازے میں یہ کیسے آ گئے؟ تو کہا حضرت اب آپ آ گئے تو جنازہ بھی آپ ہی پڑھائیں۔ اور انہوں نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کے پھر وہ مسجد میں گئے عصر پڑھنے، لوگ جنازہ لے کے چلے گئے قبرستان کی طرف۔ وہ عصر پڑھ کے باہر نکلے نا، تو ایک نوجوان کھڑا تھا، وہ کہتا ہے حضرت آپ اس جنازے میں کیسے آ گئے؟ وہ کہتے ہیں یار کہانی لمبی ہے، آپ بس ایسے ہی سمجھ لیں، چھوڑیں اس کو۔ بولا نہیں آپ آئے نہیں ہیں، آپ کو بلایا گیا ہے۔ بولا بلایا گیا کیسے؟ کہتے ہیں میری دادی کا جنازہ، دادی تھی یا ان کی پھوپھی تھی، کہ یہ ہماری بزرگ خاتون کا جو جنازہ ہے نا، یہ روزانہ 15-16 گھنٹے مدنی چینل دیکھتی تھی، اور ان کی وصیت تھی کہ میرا انتقال ہو تو میرا جنازہ مدنی چینل والے پڑھائیں گے۔ تو آپ آئے نہیں، آپ کو بھیجا گیا۔ وہ بندہ کہ میں تو صبح سے جنازہ ڈھونڈ رہا ہوں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے گلیوں میں پہنچا ہوں۔ تو بہرحال یہ میں جو بتانا چاہ رہا تھا اس واقعے سے، جو میں آپ کو درس دینا چاہ رہا تھا، کہ کبھی تو ایسی لالچ دل میں پیدا کرو نا کہ یار نیکی کا، جس طرح مال کی لالچ، پیسوں کی لالچ، آپ کو پتہ ایک بار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ایک بار نہیں کئی بار انہوں نے کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینے ہجرت کر کے تشریف لے گئے، صحابہ بھی مسلمان سارے چلے گئے۔ اب پانی کی ضرورت تھی، مدینے میں میٹھا پانی اس وقت نہیں اویلیبل تھا تو پیسوں سے ملتا تھا، تو ایک بندہ پیسوں سے پانی بیچتا تھا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، فرمایا یہ کنواں مجھے دے دو اور اس کے بدلے مجھ سے جنت میں کنواں لے لو۔ علماء بیٹھے ہیں، یہ آفر کر کون سکتا ہے؟ یہ بڑی سمجھداری والی بات ہے۔ یہ آفر کر کیسے کوئی سکتا ہے کہ آپ مجھ سے یہ لے لیں اس کے بدلے جنت میں لے لیں؟ اس کا مطلب اللہ کریم نے اپنے حبیب کو جنت کے خزانوں کا مالک بنایا، فرمایا یہ مکان دے دو اس کے بدلے جنت میں مکان لے لو۔ وہ آپ کو یاد نہیں رونے والا ستون مسجد نبوی میں نبی پاک نے فرمایا تو چاہے تو میں تجھے ادھر ہی لگا دوں یا تجھے جنت میں لگا دوں۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ جس کو اللہ نے یہ اختیارات دیے ہوں۔ اچھا اب وہ بندہ جو تھا وہ کہتا ہے حضور بات تو آپ کی بڑی اچھی ہے مگر میں غریب آدمی ہوں،
اس کنویں کے پانی کو بیچ کر بچوں کو روٹی کھلاتا ہوں، اب میں کنواں ہی دے دوں گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ اس نے وہ آفر قبول نہیں کی۔ اچھا، حضرت عثمان غنی کمال کی شخصیت ہے، کاروباری بھی تھے نا۔ آپ پہنچ گئے اس بندے کے پاس، کہتے ہیں بتاؤ کنواں مجھے کتنے میں بیچو گے؟ وہ کہتا ہے میں نے بیچنا بھی نہیں ہے۔ اچھا، ادھر جنت میں بھی سودا نہیں کیا، ادھر کہتا ہے سیل بھی کر دوں گا تو پھر روز روٹی کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، آدھا کنواں دے دو۔ بڑی انوکھی ڈیل کیا آپ نے۔ آدھا کنواں کیسے ہوتا ہے بھائی؟ وہ کہتا ہے ایک دن تمہارا ایک دن میرا، ایک دن تم جو کرنا ہو کرنا، ایک دن جو میں کرنا ہو کرنا۔ وہ سوچنے لگا صحیح ہے، تھوڑے اچھے پیسے بھی مل جائیں گے، کنواں بھی میرے پاس رہے گا، میں ایک دن بیچ دوں گا، اگلے دن یہ بیچیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے اس سے ڈیل کر لی۔ مثال دیتا ہوں، 10,000 دینار میں ڈیل ہو گئی، ٹھیک ہے، ایک دن میرا ایک دن تیرا۔ حضرت عثمان غنی نے کیا کیا؟ جو دن ان کا تھا انہوں نے اعلان کر دیا پورے مدینے والوں کے لیے پانی فری۔ اب جس کو پانی، اچھا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سب کے لیے فری۔ اچھا پانی وہ بھر گئے، برتن بھی، جانور کے لیے بھی پانی لے گئے، وضو بھی کر۔ اگلے دن اس کے کنویں پہ پانی لینے کوئی نہیں آتا تھا۔ جب ایک دن فری تھا تو دوسرے دن خریدتا کون؟ وہ 2 دن کا پانی بھر کے لے جاتے۔ کیا کمال کی ڈیل کی حضرت عثمان غنی نے۔ وہ خالی ویلا بیٹھا رہتا، کوئی آ جاؤ پانی لینے، کوئی نہیں لینے آتا۔ اگلے دن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی باری میں لائنیں لگ جاتی، لوگ فری میں پانی لے جاتے۔ تھوڑے دن تک تو وہ دیکھتا رہا، پھر کہتا حضرت آدھا بھی تسی لے لو، ہوں میرے کسی کم دا نہیں ہے۔ آپ نے اس کو پیسے دیے، کنواں خریدا۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں حضور وہ جو آفر کی تھی آپ نے اس کو کہ کنواں دے دو، اس کے بدلے جنت میں کنواں دیں گے، یہ آفر میرے لیے بھی ہے۔ آقا نے فرمایا عثمان تمہارے لیے بھی ہے۔ آپ نے وہ پورا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو یہ کیوں کیا بھائی؟ پیسے تو پہلے بھی بہت ساری جنت خرید چکے تھے۔ یہ صحابہ کا ذہن ہوتا تھا، جدھر سے نیکی ملے پکڑ لینی، جیسے نیکی ملے عمل کرنا ہے۔ اور ہم ہیں کہ جناب اتنے گناہ ہیں اور آسان نیکیوں کا موقع ملتا ہے تو وہ بھی نہیں کرتے۔ تو بہرحال آج کے اس مختصر سے بیان میں جو میں ذہن دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں نیکیوں کا حریص بننا، نیکیوں کے لیے اپنے دل میں شوق پیدا کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو آسان نیکیاں کم از کم وہ کرنا تو شروع کر دینا۔ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی؟ 1 منٹ بھی پورا نہیں لگا، ٹھیک ہے، مگر آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کمایا ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت۔ تو بیٹھے ہی بیٹھے جنت میں درخت لگ رہے ہیں، مگر ہم موبائل فون نکالیں گے اور گھنٹوں موبائل پہ نکل جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ بیٹھے چائے کی ٹیبل پر تو ایک گھنٹہ ایک چائے کی پیالی لے جاتی ہے۔ پاکستان کی سیاست پر تو ایسے بات کریں گے جیسے پورا پاکستان خود چلا رہے ہیں، اپنے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے جناب، ساری دنیا کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ کیوں فضول باتیں کرنی ہے؟ تھوڑی سی لائف ہے، علم دین سیکھیں، تلاوت قرآن کریں، مسجد میں کچھ وقت بتایا کرو۔ فضول کاموں میں اتنا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اور ہم سب نے پھر دنیا سے جانا ہے۔ یقین کرے روایتوں میں آتا ہے کہ نیک بندہ بھی پچھتائے گا اور گناہگار بھی پچھتائے گا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، گناہگار پچھتائے گا یہ تو سمجھ آ رہا ہے، اس کے گناہ ہیں، اس کی خطائیں ہیں، نیکوکار کیوں پچھتائے گا؟ فرمایا نیک اس لیے پچھتائے گا کہ جب وہ اپنے اعمال کی جزا دیکھے گا نا، کہ یار میں نے نفل پڑھے تو اتنا ثواب، درود پڑھا تو اتنا ثواب، ذکر کیا تو اتنا ثواب، پھر اس کو یاد آئے گا کہ جو میں نے فضول ٹائم گزارا تھا، اگر وہ فضول وقت بھی اللہ کی عبادت میں صرف کر لیتا تو اس کا بھی مجھے اجر مل جاتا۔